الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ شیطان کی سی مثال ہے کہ انسان سے کہتا ہے تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں چلے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء حضرات ایک راہب کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس وقت محو گفتگو ہوں، تو یہ واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک عبادت گزار تھا، گرجے میں رہتا تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ لوگ اس کے پاس مریضوں کو لاتے، یہ دعا کرتا، مریض اچھے ہو جاتے۔ ابلیس نے اپنے تمام شیطانوں کو جمع کیا، اللہ کی اس شیطان پر لعنت ہو، اور کہنے لگا کون ہے جو اس شخص کو فتنے میں ڈالے، اس نے تو ہماری کمر توڑ رکھی ہے۔ ایک خبیث ترین شیطان کہنے لگا یہ کام میں کروں گا، ناکام ہوا تو اپنے رفقا میں سے مجھے نکال دینا۔ شیطان بہت خوش ہوا اور وہ خوش ہو کر کہنے لگا واقعی یہ کام تیرے ہی کرنے کا ہے۔ یہ شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہ کے گھر گیا۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے جا کر اسے پاگل بنا دیا۔ جن آ جاتے ہیں نا لڑکیوں پر، اس طرح اس پر جنوں کے آنے جیسی کیفیت ہوگی، جنون آ گیا اس پر۔ تمام گھر والے اس کے پاگل ہو جانے سے گھبرا اٹھے۔ اسی حال میں کئی روز گزر گئے۔ پھر یہ شیطان ان لوگوں کے پاس انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا اگر اس مجنونہ کی صحت مطلوب ہے تو فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، وہ اسے دم کرے گا اور اس کے لیے دعا کرے گا۔ لڑکی کو وہ اس راہب کے پاس لے گئے، اس نے دعا کر دی، لڑکی اچھی ہو گئی۔ وہ واپس لوٹنے لگے تو شیطان پھر آیا اور کہنے لگا کہ اگر اچھی طرح سے صحت چاہتے ہو تو اس کو چند دن تک راہب کے پاس ہی رہنے دو۔ وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، مگر راہب نے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ تاہم وہ لوگ اصرار کر کے اس کے پاس چھوڑ ہی گئے۔ راہب دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں گزارتا۔ اس طرح شیطان اس لڑکی کو یوں تو کچھ نہ کہتا، جب راہب کھانا کھانے کو بیٹھتا تو اسے دیوانی بنا دیتا اور اس حالت میں اس کا پردہ بھی کھول دیتا اور راہب ادھر سے منہ پھیر لیتا۔ ایک زمانے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن راہب کی نظر اس کے چہرے اور جسم پر پڑ گئی۔ کبھی ایسا خوبصورت چہرہ اور حسین جسم اس نے کب دیکھا تھا، بس صبر کھو بیٹھا اور بدکاری میں ملوث ہو گیا۔ لڑکی کو پیٹ رہ گیا۔ اب شیطان آ کر اس راہب سے کہنے لگا کہ تو نے اس لڑکی سے زنا کر لیا ہے، اب بادشاہ کی سزا سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ لڑکی کو قتل کر کے گرجے کے قریب ہی دفن کر دے، پوچھیں گے تو کہہ دینا کہ وقت آ گیا اور مر گئی۔ راہب نے ایسا ہی کیا، لڑکی کو ذبح کر کے دفن کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا تو کہہ دیا کہ فوت ہو گئی۔ انہوں نے یقین کر لیا اور واپس لوٹ گئے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ یوں کہہ دیا کہ وہ تندرست ہو کر گھر سے چلی گئی ہے۔ وہ یقین کر کے واپس ہو گئے اور رشتہ داروں کے گھر میں تلاش کرنے لگے۔ اب شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ لڑکی کو تو راہب نے بدکاری کرنے کے بعد قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ لوگوں کے ہجوم کے ساتھ راہب کے پاس پہنچا، زمین کھودی تو مقتول لڑکی کی لاش برآمد ہو گئی۔ راہب کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اس حالت میں شیطان راہب کے پاس آ کر کہنے لگا میں نے ہی تیرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے اور نجات بھی تجھے میں ہی دلا سکتا ہوں۔
وہ یوں کہ ان لوگوں سے کہہ دوں گا کہ لڑکی کو کسی اور نے قتل کیا ہے، وہ میری بات پر اعتبار کر لیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تو مجھے سجدہ کرے۔ راہب کہنے لگا، یوں صلیب پر لٹکے ہوئے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ شیطان نے جواب دیا کہ بس سر کا اشارہ کر دو، یہی کافی ہو جائے گا۔ راہب نے سر سے اشارہ کیا تو شیطان کہنے لگا، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، میں تجھ سے بری ہوں۔ لہٰذا اس آیت میں یہی مضمون وارد ہے۔ تو علماء اس آیت کے نتیجے میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس طرح کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ آپ کے اور میرے ایمان کا دشمن ہے۔ جب تک وہ ایمان چھین نہیں لیتا وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، یہاں تک کہ دیکھیں یہ راہب بیچارہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا، لیکن مرتے وقت کیا ہوا کہ شیطان کو سجدہ کرنے لگا تو دیکھیں کافر ہو گیا اور اس کو سولی ہو گئی۔ تو اس وقت تک ہم شیطان سے جو ہے تو اطمینان میں نہیں ہو سکتے جب تک دنیا سے چلے نہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بزرگ مر رہے تھے، شیطان اس کے پاس آیا، کہا تو مجھ سے بچ گیا؟ بزرگ نے کہا ابھی نہیں۔ اس نے پھر کہا تم مجھ سے بچ گئے؟ اس نے کہا ابھی نہیں۔ تو جب اس کو افاقہ ہوا، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ابھی نہیں کہہ رہے؟ اس نے کہا شیطان میرے پاس آیا تھا اور میں جب تک مر نہ جاؤں مجھے شیطان سے اطمینان نہیں ہے، اس لیے میں شیطان سے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں۔ فقیر ابو الیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ تیرے 4 دشمن ہیں اور تجھے ان سب کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک دشمن دنیا ہے جو بہت ہی دھوکہ باز اور مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ تم کو دنیاوی زندگی میں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ دوسرا دشمن تیرا اپنا نفس ہے جو کہ بدترین دشمن ہے، اور تیسرا دشمن شیطان ہے، اور چوتھا دشمن جو ہے وہ انسانی شیطان ہے۔ اس سے بہت بچو کہ یہ شیطان جن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیطان جن تو وسوسہ ہی سے ایذا دیتا ہے، اور شیطان الانس وہ برا رفیق ہے جس کی ایذا بالمشافہ ہوتی ہے اور اعلانیہ ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ تیرے لیے ایسی ہیلوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ تجھے تیرے مقصد سے ہٹا دے۔ حضرت شداد بن اوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ وہ شخص عقل مند ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، یعنی دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اطاعت کے اعمال کرتا ہے تاکہ مرنے کے بعد اسے نفع پہنچائیں، اور عاجز وہ شخص ہے جو نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا لیتا ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے، اس کے دھوکے سے بچائے اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر مرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔